अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत अहम और क्रेडिबल ख़बर है, लेकिन उसका तज़किरा नहीं हुआ। पाकिस्तान के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी और दूसरे मीडिया के ऊपर भी हो सकता है। हम जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर बैठे तो फिर उसका कहीं ना कहीं तज़किरा आ जाए। वो है जी इकोनॉमिस्ट से। इकोनॉमिस्ट जो है वो एक पर्चा है, वीकली पर्चा होता था, अब चूँकि ऑनलाइन चला गया हुआ है तो इकोनॉमिस्ट जो है वो एक पर्चा है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन, सीईओज़, मल्टी नेशनल कंपनीज़ के ज़िम्मेदारान जो होते हैं बड़े बड़े, वो उनकी टेबल के ऊपर आपको अक्सर पाया मिलेगा, रखा हुआ मिलेगा। इकोनॉमिस्ट जो है वो दुनिया के अंदर इकॉनमी के ट्रेंड्स को इंडिकेट करता है। वो पॉलिटिक्स को भी उतना ही डिस्कस करता है जो मईशत के साथ मुंसलिक होती है। वो मुख्तलिफ शोबों को, कंट्री रिपोर्ट वो छापा करता था पहले, उसमें उस पूरे मुल्क की मईशत का जायज़ा लिया जाता था। फिर उन्होंने इस तरह के कामों के लिए जिसमें वो मुख्तलिफ शोबों, मसला शुगर का शोबा है, मसलन टेक्सटाइल का शोबा है, मसलन लेदर का शोबा है, मसलन बैंकिंग का शोबा है, इस तरह के जो शोबा जात हैं उनकी वो सेक्टर रिपोर्ट भी छापता है, सारे साल के अंदर दुनिया का जायज़ा लेता है। और अल्लाह आपका भला करे वो कंट्री रिपोर्ट्स भी छापता है। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने रिपोर्ट तो नहीं छापी क्योंकि पाकिस्तान जो है दुनिया की मईशतों के अंदर कोई इतनी बड़ी इकॉनमी तो नहीं है कि उसके मुस्तकबिल के हवाले से दुनिया जो है वो सोचना शुरू कर दे। छोटी इकॉनमी है। तो उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे के हवाले से बात की है। शुरू तो वो यहीं से हुए हैं कि जनाब पाकिस्तान की जो मजमूई कौमी पैदावार है वो मज़ीद सुकड़ने जा रही है। जीडीपी, ठीक है, मजमूई कौमी पैदावार मज़ीद सुकड़ने जा रही है और उसकी वजह जो है वो जो ग्लोबल इस वक्त आया हुआ है आलमी कसाद बाजारी है, उसकी वजह वो है। उसके बाद पाकिस्तान को जो एक रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा था कि तेल की कीमतें कम हो रही थी, लेकिन उसके अंदर भी एक रुकावट आ गई है क्योंकि बहरा अहमर जो है उसके ऊपर हौसी बागियों ने हर किस्म के तेल के जहाज़ों के गुज़रने के ऊपर न है बम मारने शुरू कर दिए हैं। और जब उन्होंने बम मारने शुरू किए हैं तो वहाँ से ट्रैफिक बिल्कुल रुक गई है। तो अगर वो ट्रैफिक दुनिया भर से घूम के वापस आती है तो उसके ऊपर किराया ज़्यादा पड़ता है, ताख़ीर भी होती है, इंश्योरेंस के एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो नतीजे के तौर के ऊपर दुनिया के अंदर तेल की कीमतें जो कि नीचे आ रही थी वो एक दफ़ा फिर ऊपर को जाना शुरू हो गई। तो देखें अब कब कत्लेआम ख़त्म करता है इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियों बेचारों का, और जो है कब जो है वो बहरा अहमर से बहाल होती है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो बेशर्मी जो है वो हमें अरब ममालिक से नज़र आ रही है। इर्द गिर्द के अरब ममालिक भी, जॉर्डन हो गया, सीरिया में तो खैर पहले ही मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। वहाँ की जो बासी है वो उनका अपना ही कुरान है। उन्होंने मौजूदा कुरान को जो आप में पढ़ते हैं एडिट कर दिया हुआ, एडिट करके उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हुई, और उनका अपना ही कोई है। वो 5 अरकान जो हैं ये हौसे दरूज हो गए, ये वाले जो हैं शामी हो गए, बशार अल-असद जिनका नुमाइंदा है। तो ऐसे एलिमेंट्स को जो है वो ईरान फ़ौरन गोद ले लिया करता है, तो उसने ले लिया हुआ है उनको। तो ईरान के पास दौरान इनकलाब शाम की हुकूमत को बचाने के लिए वहाँ पे हमें सरगर्म नज़र आते हैं, तो उसकी वो कॉस्ट भी अदा कर रहे हैं। लेकिन आज का ये हमारा मौजू नहीं है, हमें ड्रिफ्ट ना हो जाए। तो खैर ये जो इकोनॉमिस्ट जो है उसके इंटेलिजेंस यूनिट ने रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान का जो है वो मईशत मज़ीद सुकड़ेगी और मई तक तो कोई हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है मईशत। और उन्होंने कहा है कि जो मुकामी जो उन्होंने उनकी टीम ने जो पूछगछ की होगी लोगों से, वो ये बताती है कि जनाब असल खबर जिसके लिए ये पूरा मेला सजाया, वो ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो है वो वापस नहीं आ रहे, वो हारने जा रहे हैं इलेक्शन में और बुरी तरह हारेंगे। और फिर वो कहते हैं कि जी उनकी जगह पे नवाज शरीफ आ रहा है। अच्छा, ये उसने 2 सिंबल्स क्यों रखे हैं? वो इसलिए रखे हैं कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी का मतलब है मईशत की तबाही, बर्बादी, बेड़ा गर्क,
ٹھیک ہے. ہمسایہ ممالک سے تعلقات خراب, دوست ممالک کو یہی وہ ٹھیک ہے, اور جو معیشت جو پاکستان کی دوست ممالک کے ساتھ منسلک ہے اس کا بھی بیڑا غرق. یہ عمران احمد خان نیازی کا ہے. اپنی طرف سے وہ مثبت بات کر رہا ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی جو ٹیم ہے وہ اپنی طرف سے ایک مثبت پیرافریز کر رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت پرومزنگ ایرا کے اندر داخل ہو رہی ہے, مثبت سپیس کے اندر جا رہی ہے. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ جی عمران خان کا ہارنے جا رہا ہے. مطلب عمران خان جو ہے وہ پریڈیٹر ہے پاکستان کی معیشت کا. آپ دیکھیے عدالتوں سے اگر یہ خبر آ جائے کہ عمران احمد خان نیازی یا اس کی ٹیم کو کوئی ریلیف مل گیا ہے تو سٹاک مارکیٹ نیچے جا پڑتی. آج ہی آپ دیکھ لیں, میں خیر اس کے اوپر الگ سے دادا پوتا شو کروں گا اپنا, کہ آج ہی خبر آئی کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کے خلاف چلنے والا جو سائفر کیس ہے اس کو سٹے کرنے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انکار کر دیا ہے اور فیصلہ جاری کر دیا. سٹاک مارکیٹ اب تک 1500 پوائنٹ اوپر چلی گئی. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جیسے ہی خبر آتی ہے کہ اس کو ریلیف نہیں ملا تو مارکیٹ اوپر چڑھ جاتی ہے, جیسے ہی خبر آتی ہے اس کو ریلیف ملا ہے تو مارکیٹ نیچے چلی جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ جو ہے وہ محتاط ان دنوں کے اندر آپ کو مارکیٹ بہت سارے دن دکھائے گی, آپ کو نچلے لیول بھی دکھائے گی, اوپر والے لیول بھی دکھائے گی. میری پچھلے مئی کی جو ہے بلکہ اس سے بھی پہلے کی اپریل مئی کے جو دادا پتا شو ہیں یا ولاگز ہیں وہ آپ نکال کے دیکھ لیں, میں نے آپ کو یہی عرض کیا تھا. تو اینی ہاؤ اکانومسٹ نے جو ہے یہ رپورٹ چھاپی ہے اور یہ رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ اکانومی کی اوپننس, بڑی بڑی اکنامک ایکٹیویٹیز, پاکستان کے اندر معیشت بحال یا بحالی کی طرف گامزن. اور جب کسی بھی ملک کی معیشت جو ہوتی ہے, خاص طور پہ جس کی آبادی 25 کروڑ سے زائد ہو اور جس میں اتنا پوٹینشیل ہو کہ جس کی کوئی ایئر لائن جو ڈومیسٹک ایئر لائن ہے, آپ اس میں مجھے جو ہے وہ ٹکٹ لے کے دکھا دیں سستی, ٹھیک ہے, سستی بھی چلے نارمل ہی, آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب آپ نے اگر ہفتہ پہلے پلاننگ نہیں کی تھی اور آج آپ نے ایمرجنسی میں جانا ہے, آپ کو ٹکٹ نہیں مل رہی ہوگی. ہمارے ایک دوست ہیں 3 دن سے کراچی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بکنگ کا وہ چانس لینے کے لیے روزانہ جو ہے ایئرپورٹ چلے جاتے ہیں اور چانس نہیں ملتا تو گھر جا کے ہوٹل میں جا کے پھر سو جاتے ہیں. تو خیر اس ملک اتنا پوٹینشیل ہو کہ یہاں پہ اگر دن کے 2 جہاز چلتے ہیں یا 3 جہاز چلتے ہیں, مطلب کہ کراچی سے لاہور, تو ان کی جگہ پہ اگر 6 بھی چل جائیں تو پیسنجر موجود ہے. تو اتنا پوٹینشیل والی معیشت ہو, جب اس کے اندر لوگ آئیں گے, نئے سسٹمز لے کے آئیں گے, نئی ٹرینیں چلائیں گے, نئے جہاز چلائیں گے, نئی فیکٹریاں لگائیں گے, تو ڈیمانڈ موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پروجیکٹ پروفٹس کمائیں گے. تو یہ ہے مطلب نواز شریف کی آمد کا کہ معیشت بحال ہونے جا رہی. تو یہ ایک خبر تھی, میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ایک تو یہ ہے لندن سے خبر, اور دوسری ایک خبر اور بھی ہے, اور وہ بھی عمران احمد خان نیازی کے ریلیٹڈ ہے. مرتضیٰ علی شاہ صاحب کی خبر ہے, ٹھیک ہے جی. اور مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اناؤنس کیا تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کی باجی محترمہ نے کہ ہم ڈیوڈ لو کے خلاف امریکہ اور برطانیہ میں مقدمات کریں گے سائفر کے حوالے سے. تو مرتضیٰ علی شاہ صاحب نے برطانیہ میں موجود پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اس کے متعلق ہیں, ان سے فردر 5-6 لوگوں سے جا کے انٹرویوز کیے ہیں اور پوچھا کہ پائن کوئی خبر ہے کہ آپ کب کس عدالت میں کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کوئی خبر نہیں ہے, بلکہ ہم نے تو ان کو سمجھایا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی بڑا یوڑ کیس ہم نے فائل کیا تو گولڈ سمتھ خاندان کی ساری جائیدادیں بک جائیں گی. کیونکہ اگر آپ, وہ تو پاکستان میں نہیں ہے نا, یہاں پہ میرا مطلب ہے کہ وہ وکیل جس کو 751 دی کوئی ایف آئی آر کی بیل کے اندر ہائر نہیں کرتا, وہ اٹھتا ہے اور ایک دعویٰ ٹھوک دیتا ہے عدالت کے اندر, اور آپ یہاں پہ کہہ رہے ہوتے ہو عدالتوں میں 25,000 کیس پینڈنگ ہے. اس کے اندر زیادہ تر
پبلک پرو بونو جی میں عوامی مفاد کے اندر وہ دعویٰ ٹھوک دیتا ہے جناب. 2-4 محکموں کو لائن اپ کیا ہوتا ہے, ان محکموں کے افسران آگے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں, پیچھے عوام جڑے نے تراس کر رہے ہوتے ہیں, اور وکیل صاحب جو ہیں ان کی وکالت چمک رہی ہوتی ہے اور ان کے دل کو جو ہے وہ تسلی ہو رہی ہے کہ کھڑا کیتا نا میں پھر عدالت سے بلا کے. ٹوٹل اچیومنٹ ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ اگر اس طرح کی حرکت کریں تو پھر عدالت آپ کی 7 نسلیں تو نہ دیتی ہے اندر. وہ کہتی ہے کہ اچھا اے کیتا تو, اے خرچہ کٹ, اے فلانا خرچہ کٹ, اے ٹمکانا خرچہ کٹ, اینا خرچہ کٹ. اس کی آئندہ کوئی 50 سال کی جو کمائی ہوتی ہے نا, وہ عدالت جو ہے نا وہ کہتی ہے اچھا تیرا اپنے گزارا کتنا جو ہو جاتا ہے 40% جو ہو جاتا ہے انہیں کے اندر جو ہو جاتا ہے, بس 60% پھر ادھر دیا کر قسط کے طور پہ. وہ پتہ لگا 20 سال میں نے کئی پولیس والے سنے ہیں وہاں پہ کہ غلط مقدمہ کر دیتا سی بھائی نے, مقدمہ خارج ہویا, نعرہ عدالت نے بیچارہ جنہوں پھنسایا, جس کو پھنسایا تھا اس کو کہا ہاں بھائی, اس نے کہا جی بس میرے تو اے نقصان ہو گیا تھے, اے نقصان ہو گیا تھے, اے نقصان ہو گیا تھے, اے نقصان ہو گیا. عدالت نے انہیں پوچھا کہ آپ کی کتنی نوکری باقی ہے, تو اس نے نوکری کو 8-10 سال ہی باقی تھی. 80% تنخواہ جو ہے اس بندے کو جا رہی ہے جس کے خلاف غلط مقدمہ کیا تھا اس پولیس والے نے. آپ اس سے اندازہ کر. تو بھائی نے ایتھے تے انہوں نے دیکھنا ہے کہ گولڈ سمتھ خاندان دے اثاثے جنہوں نے لے آؤ بھی سارے ادھر اور بنائی ادھر نے. آپ کو پتہ ہے نا زیک گولڈ سمتھ کے اوپر یہ الزام برطانیہ کی ایجنسی نے لگایا. چلو جاتے جاتے یہ بھی خبر دیتے جائیں آپ کو. ہوا یہ کہ اس کو فائن ہوا کہ جناب آپ نے وہ فلانی جائیداد ڈکلیئر نہیں کی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بندے نے جائیدادیں یاد نہ رہن. تو مسئلہ یہ ہے جیسے اس نے اس کا جرمانہ پے کیا جو بھی اس کا ٹیکس ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ پچھلے جیسے ہی آپ کے سابق سالہ پاک جو ہے بہنوئی پاک جو ہیں وہ پاکستان میں پرائم منسٹر بنے, آپ کی جائیدادوں میں بڑا ہوش ربا قسم کا اضافہ ہو گیا. ہاں تو ذرا آگے ذرا اس کی تفصیلات پیش کریں نا. وہ مقدمہ اجے لگا ہوا ہے, وہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں لیکن وہ کرتے ضرور ہیں. اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمائمہ جو ہے وہ 3 بچوں کا خرچہ لیتی ہے. اور اب تو یہ بات جو ہے علیم خان صاحب نے, جہانگیر ترین صاحب نے اپنے مختلف انٹرویوز میں واضح کر دی ہے نا کہ عمران احمد خان نیازی ان کی ڈیوٹی لگایا کرتا تھا کہ جمائمہ کو اتنے پیسے تو بھیج دے, اتنے پیسے تو بھیج دے, اتنے لاکھ پاؤنڈ تو بھیج دے, اتنے 1000 پاؤنڈ تو بھیج دے. تو وہ بیسیکلی وہ خرچہ ہے جو وہ 3 بچوں کا لیتی ہے جو طلاق کے وقت طے ہوا تھا. تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنے پلیوں تو کبھی چاہ نہیں پیتی, وہ پھر اس طرح کی پارٹیاں جو ہوتی تھیں ان کی ڈیوٹی لگا دیتی تھی. ایک تو یہ پہلو آ گیا, اور دوسرا زیک گولڈ سمتھ صاحب جڑے جائیداد بنائی جا رہے ہیں وہ بے نامی ہے گا جو عمران خان تھا. آج میرے منہ میں سن لو. تو خیر زکام لگا ہوا ہے بڑا شدید, اس کے اندر جو ہے ہم نے نئے نئے انکشافات کر دیے, آپ ان کو ذرا ہضم کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے بلاگ کے اندر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.